السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان زمین میں فساد پھیلانے کے خطرات کے متعلق ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زمین میں فساد پھیلانے سے منع فرمایا ہے اور ہمیں خبر دی ہے کہ فساد کرنے والوں کے اعمال سے کسی چیز کی اصلاح نہیں ہوتی۔ میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں اور شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سید اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو تمام انبیاء کے امام اور آخری نبی ہیں۔ اے اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اور ان کے متبعین پر رحمت نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، اپنا محاسبہ کرو اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ سے ملاقات کرو گے اور وہ سب کچھ تمہارے سامنے ہوگا جو تم نے کیا ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا کہ کافر بھی کہہ اٹھے گا کہ کاش ہم مٹی ہوتے۔ اس دن نہ تو مال اور نہ ہی بیٹے فائدہ دے سکیں گے۔ اس دن کی سختیوں سے صرف وہی بچ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم عطا کیا ہو۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو مکمل اصلاح والا بنا دیا ہے، کیونکہ اس نے اپنے بندوں کی طرف رسولوں کو مبعوث فرمایا اور انہیں کتابیں اور معجزات عنایت کیے اور بالکل واضح دلائل بھی عطا کیے، جس کی وجہ سے ہدایت گمراہی سے بالکل واضح اور الگ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمتوں کے ذریعے بنی نوع انسان کی ہلاکت سے بچا لیا۔ اسی لیے تو توحید اور سنت تمام اشیاء میں سے عزت اور احترام والی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل میں سے اصلاح بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصلاح کو قائم رکھنے پر لوگوں کو ابھارا ہے اور اس کی ناقدری کرنے سے ڈرایا ہے، کیونکہ زمین میں امن آنے کے بعد اسے خراب کرنا بہت بڑا نقصان ہے، جس کا انجام بہت ہی قبیح ہوتا ہے۔ ایک شاعر کا قول ہے کہ جب جنگ اور فساد آتا ہے تو وہ ایک خوبصورت جوان دلہن کی طرح ہوتا ہے، مگر جب وہ واپس لوٹتا ہے تو ایک بوڑھی عورت جس کے بال سفید اور انتہائی کمزور ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع فرمایا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، زمین میں اصلاح اور امن کے بعد فساد نہ پھیلاؤ اور اللہ کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے رہو، کیونکہ بلا شبہ اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈراتے ہوئے فرمایا، زمین میں امن کے بعد فساد نہ کرو، اگر تم ایمان والے ہو تو سمجھ لو کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح امن کو خراب کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کی کھلی نافرمانی کرتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ زمین میں فساد پھیلایا جائے، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ یاد رکھیں کہ جب فساد آتا ہے تو اپنے اندر کئی اقسام رکھتا ہے، جیسے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی خلاف ورزی ہے اور بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ یہ عمل بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ اس عمل سے انسان صرف اور صرف اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ وہ شرک کر رہا ہوتا ہے اس ذات میں جو خالق، قادر، رازق، زندہ کرنے اور مارنے والا ہے، جو ربوبیت اور الوہیت میں اکیلا ہے، وہ اپنے اسماء و صفات میں بھی بے مثال ہے، اور اس کے برعکس مخلوق تو اپنے نفس کے نقصان اور نفع کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ ہی زندگی اور موت کے، بلکہ انہیں تو اتنا علم بھی نہیں کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ شرک زمین پر ایسا فساد ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی فساد نہیں، اور یہ سب سے زیادہ قبیح ہے۔
کیونکہ فساد کی تمام جڑیں اسی عمل سے نکلتی ہیں، کیونکہ جو اپنے رب کے حقوق نہیں پہچانتا وہ مخلوق کے حقوق کو کیسے پہچانے گا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا گویا وہ آسمان سے گرا اور اسے مردار خور پرندے اچک لے جاتے ہیں، یا پھر اسے ہوا کسی دور دراز جگہ پر پھینک دیتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا۔ فرمان رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، ناجائز اور ناحق قتل کرنا، سود اور ربا کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا، اور پاک اور بے گناہ عورتوں پر تہمت لگانا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی فساد کرنے والوں سے کچھ وعدے کر رکھے ہیں کہ اگر تم فساد کرو گے تو میری لعنت تم پر ہوگی، میں تمہیں سخت ترین اور غلیظ ترین عذاب دوں گا، اور میں تمہیں جنت سے محروم کر دوں گا اور تمہارے ایمان کو بھی ختم کر دوں گا۔ پھر شیطان آسانی سے تمہیں بہکا دے گا، پھر تم اپنی سرکشی میں اوندے پڑے رہو گے، یہاں تک کہ تمہیں قبیح عمل بھی اچھا دکھائی دے گا، منکر کام بھی بھلا نظر آئے گا، اور تمہیں باطل بھی حق لگے گا۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ فساد پھیلانا نفاق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کی خبر ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم ہی تو ہیں جو اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار یہی فسادی ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ حضرت امام جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ اپنی معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے زمین پر فساد کرتے ہیں، اور وہی کرتے ہیں جن سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ وہ اپنے فرائض کو ضائع کر دیتے ہیں، دین میں شکوک و شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں، وہ مؤمنین پر تہمتیں لگاتے ہیں، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ یہی وہ خصلتیں ہیں جو منافقین سے پیدا ہوتی ہیں اور زمین کے امن کو فساد میں بدل ڈالتی ہیں۔ اے اللہ کے بندو، فساد کرنا اللہ کے ساتھ کفر ہے اور یہ عمل معصیت ہے۔ پس جس شخص نے زمین میں اللہ کی نافرمانی کی یا اس کا حکم دیا، گویا اسی نے فساد میں حصہ ڈالا، کیونکہ زمین اور آسمان کی اصلاح اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، جیسا کہ حضرت قتادہ اور دیگر مفسرین کا قول موجود ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر وہ رحم کرے، اور ان اعمال سے بچو جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قارون کا ذکر عذاب کی صورت میں کیا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور جو تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور اپنا حصہ نہ بھول، دنیا سے آخرت کے لیے تیاری کر اور نیکی کر جیسے تیرے ساتھ اللہ نے نیکی کی ہے، اور تو زمین میں فساد کی طلب نہ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، خشکی اور تری میں جو فساد ظاہر ہوتا ہے وہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہوتا ہے، تاکہ ان کے ذریعے ہم لوگوں کو مزہ چکھائیں، جس کی وجہ سے یہ دوبارہ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو نہیں بدلتا جسے خود بدلنے کا خیال نہ ہو، اور جب قومیں بدلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے راضی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول اطاعت کی طرف بلائیں تو چلے آؤ، وگرنہ تم بھی ایسے لوگوں کے راستوں پر چلنا شروع کر دو گے جو زمین میں فساد چاہتے ہیں، اصلاح اور امن نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری حفاظت فرمائے اور فساد کرنے والوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔